اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان عصر حاضر کے سلفی نوجوانوں کی وہ منظم، جری اور بیدار تنظیم ہے جو نہ صرف دعوت و تنظیم کے محاذ پر استقامت کی علامت ہے بلکہ خدمت انسانیت کے میدان میں بھی روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا فلاحی بازو الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن جب طوفانوں کی یلغار ہو یا زلزلوں کی لرزتی ساعتیں، سیلابوں کی ویرانیاں ہوں یا تھر پار کر کے جلتی ہوئی خشک زمین، ہر آزمائش میں خاموشی سے، خلوص کے ساتھ اور سب سے آگے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ قائد ملت سلفیہ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ کی ہدایات کے مطابق گزشتہ ایک برس سے قائد یوتھ فورس حافظ محمد سلمان اعظم حفظہ اللہ کی قیادت اور حافظ عبدالغفور مدنی حفظہ اللہ کی نگرانی میں حافظ عبدالشکور ترمذی حفظہ اللہ سیکرٹری رابطہ بین المدارس اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ نائب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی خصوصی کاوش سے پنجاب بھر کے مدارس میں راشن، گوشت اور ضروریات زندگی کی صورت میں ایک عظیم فلاحی سفر جاری رہا، جس کی باز گشت ہر دل تک پہنچی۔ یہ معمولی مہم نہ تھی، یہ 2 کروڑ روپے سے زائد امدادی سامان کا وہ کارواں تھا جو سینکڑوں اساتذہ اور ہزاروں طلبہ میں آس، سکون اور زندہ دلی کی خوشبو بکھیر گیا۔ اس تاریخی مہم کے بعد فیصلہ ہوا کہ خیر کے اس سفر کو مزید وسیع کیا جائے اور پنجاب کے بعد سندھ کی طرف رخ کیا جائے تاکہ مدارس دینیہ جو اسلام کے مضبوط قلعے ہیں ان تک سہارا اور امید کی روشنی مستقل پہنچتی رہے۔ چنانچہ قائد یوتھ فورس کی قیادت میں 6 رکنی وفد لاہور سے سندھ کی جانب روانہ ہوا۔ سکھر میں سید عامر نجیب سرپرست اہل حدیث یوتھ فورس سندھ کے ہمراہ اہل حدیث یوتھ فورس سندھ کے ذمہ داران نعمان اصغر، قاری ابراہیم خلیل، سلمان احمد اور دیگر رفقائے کار نے اپنے قائد کا والہانہ استقبال کیا۔ دورے کا آغاز جامعہ ستاریہ سکھر سے ہوا، جہاں راشن کی تقسیم کے ساتھ آئندہ کے تنظیمی لائحہ عمل پر مشاورت بھی کی گئی۔ محترم رانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا عثمان صاحب اور ان کے رفقا نے جس اخلاص سے استقبال کیا اس نے سفر کے پہلے ہی پڑاؤ کو یادگار بنا دیا۔ اس کے بعد قافلہ مورو پہنچا، جہاں دارالقرآن والحدیث میں راشن تقسیم ہوا اور اساتذہ کرام کو گرم کپڑے پیش کیے گئے۔ نواب شاہ میں حفیظ اللہ گپچانی صاحب اور ان کے رفقا نے بھرپور محبت سے مہمان نوازی کی۔ یہاں راشن تقسیم کے ساتھ ایک اہم تنظیمی اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں نوجوانوں کی فعالیت، مستقبل کے امکانات اور دعوت و خدمت کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس کے اختتام پر نواب شاہ میں یوتھ فورس کے لیے نئی توانائی، نئی روح اور منظم حکمت عملی پر مشتمل جامع منصوبہ طے پایا۔ قافلہ اس کے بعد حالہ مٹیاری کے ممتاز ادارے مرکز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا۔ مولانا عبدالعزیز عابد صاحب اور اساتذہ و طلبہ جامعہ نے بھرپور محبت سے استقبال کیا۔ یہاں کا نظم و ضبط، علمی فضا، اساتذہ و طلبہ کی یکسوئی اور ادارے کی روحانی شان نے وفد کو بے حد متاثر کیا۔ قائد یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم حفظہ اللہ نے مسلک اہل حدیث پر نہایت مدلل، جامع اور دل نشین خطاب فرمایا جس نے دلوں کو فہم و بصیرت کی نئی روشنی عطا کی۔ اگلے روز حیدرآباد میں صہیب سومرو صاحب اور ڈاکٹر خالد مدنی صاحب نے محبت اور خلوص سے ضیافت پیش کی۔ جامعہ بی بی رخسانہ سعید میں راشن اور گرم جرسیوں کی تقسیم ہوئی۔ سفر آگے بڑھا تو میرپور خاص کے تاریخی ادارے جامعہ بحر العلوم السلفیہ میں مولانا افتخار الازہری حفظہ اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں پرتپاک استقبال کیا اور وفد کو قیمتی تحائف سے نوازا۔ اسی شہر کے جامعہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں بھی راشن کی فراہمی کی گئی۔ محترم افضال صاحب اور رفقا نے قافلے کو تہ دل سے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد سفر سندھ کے ایک ایسے گاؤں کی طرف بڑھا جہاں میٹھا پانی سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اہل حدیث یوتھ فورس نے ضرورت کے پیش نظر وہاں نئے میٹھے پانی کے کنویں کی سنگ بنیاد رکھی، جسے شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ بعد ازاں نوکوٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں عمرکوٹ، بدین اور نوکوٹ کے ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی۔ اس اجلاس نے سندھ میں یوتھ فورس کے تنظیمی ڈھانچے کو نئی قوت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اجلاس کے بعد مدرسے میں راشن تقسیم کیا گیا اور سندھی ثقافت کے دلکش اظہار کے طور پر وفد کو اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی جو مہمان نوازی، محبت اور اخلاص کا خوبصورت نشان تھا۔ محترم حبیب الرحمان سمو اور عبدالغنی ربانی صاحب نے بھی سندھی ثقافت سے متعلقہ قیمتی تحائف سے نوازا۔ دورے کے آخری مرحلے میں وفد اس گاؤں پہنچا جہاں چند روز قبل نیا میٹھے پانی کا کنواں تعمیر ہوا تھا۔ یہ وہ بستی تھی جہاں لوگ برسوں سے پینے کے پانی کو ترس رہے تھے۔ روزانہ 5 کلومیٹر دور سے پانی لانا ان کی زندگی کا معمول تھا۔
قائد یوتھ فورس کی نگرانی میں گاؤں کے وسط میں کنویں اور جدید واٹر پروجیکٹ کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے پائپ لائن بچھائی گئی اور ساتھ ہی سولر واٹر سسٹم نصب کیا گیا، جس کا افتتاح حافظ سلمان اعظم حفظہ اللہ نے اپنے دستے مبارک سے کیا، اور اس کار خیر کو مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ گھروں میں بہتے پانی کی مدھم آواز نے چہروں پر ایسی مسکراہٹیں بکھیر دیں جو صدیوں کی پیاس بجھنے کے بعد نمودار ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی اس برسات کے ساتھ سندھ کا یہ دورہ روحانی مسرت میں ڈھل کر اختتام کو پہنچا۔ واپسی پر جامعہ محمدیہ خانپور میں طلبہ کے لیے راشن فراہم کیا گیا، جہاں مدیر ادارہ محترم عاصم شاہین حفظہ اللہ نے نہایت محبت اور عزت سے وفد کا استقبال کیا۔ یوں یہ سفر خدمت خلق، تنظیمی مضبوطی، محبت اور اخلاص کے جس حسین امتزاج پر قائم تھا، وہ سندھ بھر میں اہل حدیث یوتھ فورس کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔